فائنل ہوگا، بیٹھ جاؤ، آپ کو علی محمد نہیں دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اور آپ مل کر ہمارے آقا و مولا حبیب کبریا اللہ کے پیارے رسول گل سنی نبوت ایک محب پھول سرکار گل فخر رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، کھڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں نے ایک جوز لیا ہے توحید کا، معاملات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بات علی کے سامنے ہم کو یہ رکھنا ہے، کیونکہ علی کی تعریف، علی کی زندگی بیان کرنے والی ذات محمد رسول اللہ ہے۔ تو پہلا حق بنتا ہے اللہ کے رسول کو، ہم جب ان کی تعریف کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی تعریف کرنا پڑے گی۔ ان کی زندگی کا پورا حوالہ اگر کوئی دیتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا کیا شان رکھتے ہے رسول ہاشمی، مرحبا کیا شان رکھتے ہے رسول ہاشمی، ہے خدا بھی آپ کا اور ساری خدائی آپ کی، ہے خدا بھی آپ کا اور ساری خدائی آپ کی۔ اور جس کو بننا ہو اگر دنیا میں رہ کر جنتی تو مومنوں دل سے کہو صلو علی حاضر نبی۔ دل میں علی علی، دل میں علی علی، نظر میں علی علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پہ علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پہ علی۔ سیدنا علی اور اللہ کی ذات ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی بات ہے، اس لیے محمد رسول اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ملا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی میں آپ صحابہ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عالم ارواح میں علی کا نور اور میرا نور ایک تھا۔ سبحان اللہ۔ بتائیے علی کا مرتبہ۔ اب علی کا نور ہمارا نور ایک ہی تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کے ساتھ علی کے نور کو بھی ہاشمی گھرانہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی کے نور کو بھی اللہ نے مکے میں دیا۔ اور وہی گھرانے میں، ہاشمی گھرانے میں وہ نور آیا اور نور کے دو حصے ہوئے۔ ایک نور گیا سیدنا عبد المطلب کے گھر اور ایک نور گیا محمد رسول اللہ کے والد محترم میرا نور سیدنا عبداللہ کے گھر۔ یہ دونوں نور ایک حصے میں آئے۔ ایک نور جو بنا دنیا میں موجود نور محمدی کا ایک زوج ہے، اس نور کا نام سیدنا علی، اور علی اس لیے میں آپ سے سوال کروں کہ علی اللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوا اور محمد رسول اللہ وہ آمینہ کے گھر میں، عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا؟ بہت حکمت والی بات، سمجھنے والی بات ہے۔ کیا شان رکھتے ہیں علی؟ کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہونے والا ہے کہ دنیا میں علی کو جنگ کرنا، علی کی قربانی، علی کی عظمت کے معاملات میں ہر پہلو پر علی کے ساتھ جہاد ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے علی کو اپنے
اپنے گھر میں پیدا کیا کہ تم تو لڑتے جاؤ، تم ان کے سامنے کافی بادل کالے ڈالو، لیکن میں نے اس کو اللہ تعالیٰ نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا۔ اب علی کے گھر اللہ تعالیٰ علی کو اپنے گھر میں پیدا کرے اور محمد رسول اللہ کے گھر میں سیدنا فاطمہ کو پیدا کرے، اور وہ نور اور یہ نور دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید سائن دیتا ہے کیا؟ لولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ دو نور پیدا ہوتے ہیں، اور نور ایک نور کا نام سیدنا امام حسن ہے اور دوسرے نور کا نام سیدنا امام حسین۔ اس لیے اس کو حسنین بھی کہا ہے، نورین بھی کہا ہے۔ علی کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا علی کا نور جب آپ کی ماں کے صدر کے اندر تھا تو آپ کے والد محترم عبداللہ کا دنیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں جب چلے گئے تو آپ کی کفالت میں سیدنا عبد المطلب کی کفالت میں کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے 12 چچا تھے، فیصلہ ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا عبد المطلب نے تمام خاندان کو اکٹھا کر کے فیصلہ کیا کہ محمد کو کس کے گھر دیا جائے، کون سے بیٹے کو میں دوں، اور اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری۔ اب تمام بیٹوں کو اکٹھے کیا، ابو لہب، ابو زہیر اور سیدنا عباس، سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا ابو طالب، یہ تمام 12 بیٹے ہیں۔ یہ 12 بیٹے جب ایک گھر میں اکٹھے ہو کر آپ نے یعنی مطلب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اب میرے بیٹے کو کون لے جائے، تو سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہوئے۔ امیر حمزہ فرماتے کہ ابا حضور کو مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ ارے آپ تو شکاری ہیں، کئی بار شکار کرنے چلے جا رہے، کہاں تک آپ کا مسئلہ رہے تو میرے بیٹے کا کیا خیال ہوگا، بیٹھ جاؤ، آپ کو علی محمد نہیں دے جائیں گے۔ سیدنا عباس کھڑے ہوئے، اے ابو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ سمجھئے بہت حکمت والی بات ہے۔ علی کی عظمت، ان کے باپ کی عظمت، ان کی اماں کی عظمت، ان کے خاندان کی عظمت۔ علی کیا ہے؟ ہر وقت ان خاندان نے حضور کے دین کے لیے، حضور کے اسلام کے لیے، ہم سب کی صفات کے لیے اگر کسی نے گردنیں کٹوائی ہے، سب سے زیادہ ایک خاندان میں وہ سیدنا علی کا خاندان۔ سب سے پہلے بھی ہجرت کی ہے مکے سے، سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی اگر کوئی فیملی ہے، ان کے بھائی سیدنا جعفر۔ ایسے ویسی فیملی نہیں، ایسے لوگ خاندان نہیں لاتے۔ علی کی قربانیاں، ان کی اولاد کی قربانیاں، ان کے بچوں کی قربانیاں، اور یہ گاؤں کے اندر علی کی دونوں اولادوں کی اولاد ہے، ایک حسنی بھی ہے، ایک حسین بھی ہے۔ یہ خاندان کو میں مبارکباد اس گاؤں کو دیتا ہوں کہ دونوں بیٹوں کی اولاد حسنی حسینی سادات اگر سید ہے تو ٹنڈاؤ کی پاس سزرا کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ ہم علی کی اولاد ہے، اور کسی کو وسوسہ آئے تو ہم کو ملے، ہماری ہسٹری کو لے لے، خیر اس پر نہیں آنا۔ اب وہ تمام چیزیں سیدنا علی کے والد محترم سیدنا ابو طالب کھڑے، ابو طالب کھڑے ہوئے تو کہا جب وہ مجھے تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ بہت صلاحیت والی شخصیت تھی، سیدنا علی کے والد محترم سیدنا ابو طالب۔ آپ جانتے ہو جنت المالا قبرستان کا نام اگر رکھا ہے، آپ کو سوچنا چاہیے، 2 قبرستان دنیا کے اندر ہے، ایک جنت البقیع ہے، دوسری جنت المعلا۔ یہ جنت کا ایک حصہ ہے، کیوں سیدنا ابو طالب ہے، اور ان کی پاک ازواج طیبہ طاہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سیدنا عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ کبریٰ بھی جنت المالا میں۔ ہسٹری سمجھتے جاؤ، علی کی بات کبھی بھی کوئی جگہ پر ختم نہیں ہوتی، جہاں نبوت ہوگی وہاں علی ضرور۔ یہ نبوت کا شائع ہے، یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، نبوت کی برکت ہے، نبوت کی دولت ہے، نبوت کا علم ہے، نبوت کی سرداری ہے، یہ تمام چیزوں کا نام سیدنا علی ہے۔ اب سوچیے، اب ان کو لے جاتے ہیں، کون لے گئے؟
सैयदना अली के वालिद मोहतरम ले गए उनकी कपालत में। कपालत के मानी की जिम्मेदारी तमाम चीज़ें उनको निभाना, खिलाना, पिलाना, देखभाल रखनी, मोहब्बत, हर चीज़ की जिम्मेदारी सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। अबू तालिब का नाम, इनके वालिद मोहतरम का नाम अबू तालिब है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। और दूसरा एक फैमिली है जिनको हम बनु उमैया कहते हैं, ये भी एक फैमिली है, वो कभी इंशाअल्लाह बात करेंगे। दो फैमिली है, ऐसे मक्का में 16 खानदान, कितने 16 खानदान। और उसकी हिकमत है, उनकी ज़बान कैसे चेंज हुई। मक्का का पहला नाम बक्का था, बक्का में से मक्का कैसे बना, ये सब फजीलतें हमको जाननी चाहिए। ये तारीखी बात। तारीख तिबरी एक बहुत बड़े लेखक गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मुताला करके ये बात हमको यहाँ तक पहुँचाई है। अब वो रहते हैं उस दौरान सैयदना अली आपकी माँ की सिकम के अंदर अल्लाह ताला ने वजूद में आए। अब अली की नज़र अली का अदब है। जब भी अब ये है अबू तालिब, वो मक्के के सरदार है, हाईनेस है, हाई अथॉरिटी है। और यहाँ तक इनका नाम उनके शाम में जाओ, उनके बसरा में जाओ, उनके इराक में जाओ, हर जगह पर अली के वालिद मोहतरम का डंका बजता था। और एक बहुत मशहूर शख्सियत का नाम सैयदना अबू तालिब, और तमाम सरदार मक्के के सरदार कहलाते थे। अब उनकी घर में पलने लगे। उस दौरान सैयदना अली का अन करीब दिन हुए पैदाइश है। गालिबन उनकी अम्मा का नाम फातिमा बिनते असद, उनकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद के जिसमें मुबारक में सैयदना अली जब आए तो जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाते थे तो उनकी माँ एकदम ताजीब के लिए खड़े हुए। बार बार ये हालत देखकर अबू तालिब ने ऑब्जेक्शन किया कि मैं देख रहा हूँ ये क्या हरकत है कि जब भी मोहम्मद हमारे घर में आते हैं आप ताजीब के लिए खड़े हो जाते हैं। आप कभी भी ऐसा हर बार मैं देखता हूँ। एक दिन आपने क्या किया कि आपको जोर से दबा दिया कि अब तुम खड़े मत होना। आने की देख लिया उन्होंने बाहर से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो आपने अबू तालिब ने उनकी अम्मा को, उनकी बीवी को, सैयदना अली की अम्मा को दबा दिया कि वो खड़े ना हो जाए ताजीब में। लेकिन इतने कुव्वत से वो खड़े हो गए कि अबू तालिब गिर गए। पूछा ये क्या किया? कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पेट में, मेरे शिकम में जो बच्चा है उसने इस कदर मुझ पर हालत पेश की कि मुझे ताजीम के लिए खड़े हो जाना है। लिहाजा ये बच्चा जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आते हैं, अली फौरन मेरे जिस्म के अंदर वो हरकत हासिल करते और मुझे मजबूर कर देते कि मुझे उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाना है। बताइए मियाँ क्या हम बता रहे होंगे अली को। जब भी तो गौसे पाक ने माँ के सिकम के अंदर इतने सिपाही हिफ्ज़ किए हैं। ये हिस्ट्री है, औज में होगा तो नल में आएगा, ऐसे वैसे उछा आता है। आप समझ लें पूरी तारीख ये हर जगह पर जाओ जो कुछ भी दुनिया में फैला है वो सैयदना अली का फैजान है। नामुमकिन है सैयदना अली को, जो अली इतनी बड़ी शान है। जानते हो खिलाफत राशिदिया यानी आपका बेटा भी खलीफा है और वो 6.5 महीने तक रहे। इनके घर में 2 खिलाफत है, अली खुद खलीफा है और दूसरे बड़े बेटे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी 6.5 महीने तक आपने खिलाफत की जिम्मेदारी ली है। और आपका इतना सखावती मामला था, ये वो कुर्बानी देने वाली शख्सियत इमाम हसन कि आपने अपनी खिलाफत उठाकर सैयदना बिन माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी। क्या समझते हो आप? उनकी कुर्बानी दे दो, उनके बेटे का अजमत तो देखो। इमाम हसन खिलाफत दे देते हैं और खिलाफत दे दिया वो दे दिया वो दे दिया। मामला ये हुआ, अब उनकी अम्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैठे, उनकी अम्मा फातिमा उम्मे असद वो आते हैं तवाफ करते करते। देखो बंदगी चालू है, अली पैदा कैसे होते हैं हालत देखिए। अब पहला तवाफ किया तो दर्द जरा आहिस्ता हुआ, दूसरा तवाफ किया, तीसरा तवाफ तो तवाफ इतना दर्द होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कहा कि मोहम्मद मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी परेशानी बढ़ती जाती है। आपने कहा चाची आप एक और, आपने
छठा तवाफ किया, छठे तवाफ पर इतना उनको दर्द हुआ, आप बैठ गए, आप समझ गए, उसी वक्त आपने कहा खाना काबा का दरवाजा खोल दिया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोलवा दिया और उनकी अम्मा को खुदा के घर के अंदर ले लिया, और ले लेने के बाद साथ में चक्कर के अंदर इबादत चालू है। ऐसे नहीं आता, ऐसे वैसे सब नहीं होता, सब देखा जाता है कि ये क्या है। अब ये हुआ और आपकी पैदाइश अल्लाह के घर में। अल्लाह का घर क्या है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की खानका, खुदा का घर। सबसे पहले आदम अल्लाह नबी ने उसमें इबादत की। नबियों की भी खानका है, सैयदना मरियम की भी खानका है, उनका घर भी है, और नबी पैदा हुए हैं वो जगह पर। इतनी हाईनेस शख्सियत खुदा के घर में पैदा हुई, लेकिन आंखें बंद थी, आंखें बंद। अबू तालिब का बेटा आंखें बंद, और पूरे मक्के के अंदर कहा कि बेटा पैदा जरूर हुआ लेकिन आंखें नहीं खुल रहा। अब आप जब बाहर लाए उनको तो इनको दिए, उनको दिए, काफी फैमिली वालों ने उठाए, लेकिन आखिर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिए, सैयदना अली ने हाथ खोले। अली वो है कि पहली आंख खोलते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार होता। और आपने उसी वक्त नाम किसने रखा? अली का नाम रखने वाली जात है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखते हैं। इस बच्चे का नाम मैं अली रखता हूँ। उसी वक्त उनकी वालिदा फरमाती है कि मोहम्मद, मैंने यही हर दीवार से, खुदा के घर की हर दीवार से आवाज आती थी अली अली अली, और तुमने वही नाम रखा है जो मैं अंदर सुन रही थी, वो नाम आपने रखा। ये है। अब देखिए अल्लाह के रसूल ने उठाया, उठाकर आपने देखा, सीने से लगाए, अल्लाह के रसूल रो रहे। तमाम ने पूछा मोहम्मद आप क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया मेरा आखिरी वक्त होगा, यही बेटा मुझे गुस्ल देगा। अब सोचिए मियां, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आज अली को मैं गुस्ल दे रहा हूँ, ये अली कल मेरा आखिरी वक्त, मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो अली मेरे जिस्म को, मेरे बदन को मुझे गुस्ल देगा। यार अब सोचो इब्तिदा कहाँ है, इंतहा कहाँ है? ये मामला सैयदना अली। अब सैयदना अली के पास कुछ मखलूक भी कौन, अली का उम्मत से कैसा प्यार है, मोहब्बत क्या है। सैयदना अली से एक बार मोहब्बत करते थे, उनसे बैठ थे, तो आप एक दिन तहकीकात करेंगे, फला चाहने वाला मेरा जो बुरी मसलत के तौर पर, आपने फरमाया कि क्या है, दिखता नहीं, तो मस्जिद में भी नहीं देखा, कब से मैंने 3-4 रोज, एक हफ्ता गुजर गया, मैंने उनको नहीं देखे। कहा कि अली आपके चाहने वाला बीमार है, ख्याल रखने वाली जात क्या है, पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का मामला क्या है, कैसे मोहब्बत करते हैं, क्या हम पर तालीम और तरबियत का है कि ये क्या चीज़ है। आपने तहकीक कराने पर पता चला कि फला दिन से ये बीमार, उसकी दुकान बंद है, उसको अरबी में बकाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकाला बंद है। सैयदना अली आप उसके घर गए और कहा कि उसका ताला लाओ और खोलो, मैं इसकी, क्योंकि जिएगा कैसे, खाएगा कैसे, पिएगा। सैयदना अली ने उसकी 3 दिन तक दुकान चलाई। कितनी? 3 दिन। देखो ख्याल क्या है। लेकिन मामला ये हुआ कि आपको कोई चीज का भाव मालूम नहीं था। एक आदमी आया, खजूर उठाया, कहा कि पैसे रख दो, मुझे मालूम, आपने देखा कि नया कस्टमर है, नया आदमी है, पता नहीं है कि क्या भाव है। एक आदमी खजूर लेके चला गया, घर जाके देखता है खजूर की थैली खोली तो कीड़े बन गए थे। क्या बन गए थे? कीड़े। आप वापस आए, जब रखा तो फिर से खजूर खोल लिया। उसने कहा कि हुजूर ऐसा हुआ, कहा कि मैंने कफालत ली है, मेरी जिम्मेदारी है, तो कैसे ऐसे है धोखा कर सकता है। जिसकी हिफाजत अली करने बैठे वो धोखाधड़ी नहीं चलती। एक आदमी आया, अली मेरी तकदीर बोल। आपने कहा तेरी तकदीर, जा तू आज दूध और चावल खाएगा। उसने कहा कि मैं दूध चावल आज नहीं खाऊंगा। उसने 2 बार, आज मैं खाने वाला ही नहीं। अब उसके घर हो जाता है, आपने पूछा क्या बनाया, कहा कि दूध चावल। कहा कि दूध चावल मैंने नहीं खाना। कहा कि जा सामने दोस्त के घर जा, दूध चावल, अरे उसी कोई चीज लेके आया। तो कहा कि वहां भी दूध चावल बनाए। कहा फला मेले में जा, कहा कि वहां भी दूध चावल बनाए। पूरे हर जगह पर जावे, हर जगह पर घरों में दूध चावल दे।
آپ نے سوچا کہ میں نے کھانا ہی نہیں، آپ چلے گئے ایک راستے کے اندر، چلتے چلتے ایک قافلہ ملا۔ ایک قافلہ ملنے پر تقدیر بھی بدلنے والی ذات، تقدیر پر جو قابو رکھنے والی ذات ہے وہ بھی آئی۔ اب سمجھیں، وہ بول دے وہ ہو جاتا ہے، تقدیر بھی لکھ دیتے اللہ بدل دیتا ہے۔ وہ طاقت و زبان کی برکت ہے سیدنا علی کی۔ تو دودھ چاول آگے اس نے گام چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ایک قافلہ رستے میں آنے لگا، انہوں نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں پیاسا ہوں، کچھ کھانے پینے کا ہے؟ کہا کہ بھئی کچھ آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف آج ہمارے قبیلے نے پوروں نے دودھ چاول بنائے، تیرے دودھ چاول کھا۔ ہم نے کہا میں دودھ چاول نہیں کھاؤں، میں نے تو علی کے سامنے نہ کہتے۔ بولے تینے علی کے سامنے نہ کہتے؟ سب قابلے اور اتنا مارا کہ اس کو مار کر دودھ چاول کھلائے۔ اور دودھ چاول کھانے کے بعد وہ آیا اپنے گاؤں میں، علی سے ملاقات ہوئی کہ کیا کھایا؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کھا۔ کہا جھوٹ بولتا ہے، تینے دودھ چاول تو کھائے نہ کہنے کو تینے مار بھی کھایا۔ کیا کھایا؟ مار بھی کھایا۔ تو علی کی ذات جو ہے وہ ایسی شان و عظمت والی، وہ بیان کے قابل تو ہم نہیں ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے، فیملی کی بات سنتے چلا جائیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کی قربانیاں دیکھیے۔ ایک روایت کے مطابق کلام پاک میں آپ کی شان میں 300 قرآن کی آیت ہے۔ کتنی؟ 300 قرآن مجید کی آیت ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ پڑھیں ابن کثیر کو پڑھیں، ابن عباس کو پڑھیں تو آپ کو حوالہ مل جائے گا کہ کس قدر سے یہ معاملہ ہے۔ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مہمان آئے اور مسجد نبوی میں سیدنا عمر بیٹھے، سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے، سیدنا عثمان غنی بیٹھے، علی خود بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا مہمان ہے، مدد کرو۔ تو تمام نے مدد کر دی، کوئی نے منہ دیا پر علی نے اپنا صحابہ اتار کر اس کے چہرے پر پہنا دیا۔ اب علی نے اپنا صحابہ دے دیا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مہمان کی تاجی تو کیا، لیکن کیا عظمت والا بنا علی، آپ نے اپنا صحابہ رکھ دیا، آپ کی جو پگڑی تھی آپ نے پہنا دی، لیکن وہ بھوکے تھے۔ کیا تھے؟ بھوکے تھے۔ تو سیدنا غالباً سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ محلے میں نکلے کہ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے لیے کھانا لے کے آؤ۔ تو کھانا لینے کے گئے تو نزدیک میں سیدنا فاطمہ کا ہی گھر تھا۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ پگڑی دے دی ہے، لیکن پھر سے سیدنا علی کے گھر وہ پہنچ گئے، علی کے گھر پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا آپ کے سیدنا فاطمہ ایک مہمان اللہ کے رسول کے آئے ہیں اور ان کی سب بات ہو گئی، لیکن کھانا کھلانے کا باقی ہے، تو میں آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کھانا کھلا دو، کھانا دے دو۔ میں جا کے مسجد نبوی میں ان کو کھانا کھلا تو گھر میں پاکا کسی تھی، کچھ کھانا ہی نہیں تھا۔ آپ نے اپنا کمبل دے دیا سمون نام کا یہودی کو، وہ بہت بڑا دکاندار تھا، اس کے خاص کریانے کی بہت بڑی دکان تھی۔ تو اس یہودی کے وہاں وہ کمبل لے کے سیدنا بلال کو آپ نے فرمایا یہ کمبل بیچ دو، وہاں سے کھانا لے کے آؤ اور تم اس مہمان کو، مہمان رسول کو کھانا کھلاؤ۔ اب سمون کے گھر سیدنا بلال لے کے جاتے ہیں کمبل علی کا۔ سمون نے جب اس کمبل کو دیکھا اور آپ نے دیکھا اس کی خوشبو، اس کی برکتیں دیکھ کر اس کا ایمان تازہ ہوا۔ اس نے جلدی جلدی توریت کی کتاب اٹھائی اور توریت کی کتاب اٹھا کر اس نے پڑھا کہ آخری نبی کی امت اور اس میں سیدنا علی کا خاندان اتنا عظمت والا ہوگا کہ مہمان نوازی کے لیے اپنے گھروں کی ہر چیز کو قربانی کر دیں گے، اور مہمان نوازی کی محبت میں وہ اپنے گھر کے بستر بھی، کمبل بھی اور اپنے لباس بھی ہر چیز بیچ کر مہمان نوازی کریں گے اور کھانا کھلائیں گے۔ ایسی سخی گھرانے کا نام علی کا گھرانہ ہے۔ جب اس نے بائبل اتاری دیکھی اور اس نے پڑھی، وہ کپڑے کو، کمبل کو دیکھ کر سمون یہودی اللہ کے رسول کافی 13 سال وہاں پہ رہے، معجزے دیکھے، ہر چیز دیکھی، لیکن سمون کا دل نہیں پگھلا۔ لیکن جب کمبل علی اس کے گھر پر پہنچا اور بکنے کے لیے پہنچا اور اس نے بائبل توریت اتار کر اس نے پڑھا علی کا گھرانہ ایک دن تیری دکان پر اپنا کمبل بیچنے کے لیے آئے گا۔ جب وہ تاریخ پڑھی اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے قدم قدم پر علی کا نور، یہ ہے برکت۔ مختصر یہ بات تھی، ابھی ایسا تو خاص موضوع خیال میں نہیں تھا، لیکن اللہ رب تبارک و تعالی ہر سادات کو علی کا خون ہے، تو علی کی بات نہ کرے تو اس سادات کرنے کا بھی دعویٰ اپنی اپنی جگہ پر
تو اللہ اس کو زیبا دے، اس کی برکت دے۔ علی کی زندگی، آپ کے 3 بھائی تھے، آپ کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹوں کا تمام لوگ نام جانتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام سرکار امام حسن ہے، دوسرے بیٹے کا نام سیدنا امام حسین ہے، لیکن تیسرے بیٹے کا نام محمد محسن ہے۔ یاد رکھو کہ کیا ہے؟ محمد محسن، لیکن وہ بچپن میں انتقال ہو گئے، لہذا بچپنے گزر جانے کے اعتبار سے لوگوں کی امت کے پاس انعام ہمارے پاس نہیں پہنچا، یہ بات ہے۔ تو علی کا خاندان سب سے پہلے ہجرت کرے تو علی کا خاندان کرے۔ جانتے ہو وائد کا رواج کہاں سے آیا؟ کئی بار اللہ کے رسول مکے کے اندر تبلیغ کے لیے نکلے، آؤ لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، لیکن 1-2 گھر جا رہے یا رہے، لیکن کوئی کنفرم پورا آئیڈیا اور پورا پروپوزل ان کا پاس نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے کہا تھکے ہارے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول جب بیٹھے ہوئے دیکھے تو کہا کہ محمد کیوں ناراض ہو، کیا ہوا؟ کہا کہ چچا جان میں کافی لوگوں کو بلاتا ہوں، لیکن کوئی میری بات جو توحید ہے، میرے اللہ کا پیغام ہے، لیکن کوئی کلمہ پڑھتا نہیں، اور میری بات یہ ہے اور میں یہ پریشان ہوں۔ آپ نے کہا گھبراؤ مت، اب سنیے، علی کو بلائے۔ اس وقت آپ کی روایت میں عمر ہے، ایک روایت میں 8 سال اور ایک روایت میں 7 سال۔ 7 سال کے سیدنا علی کو بلائے اور کہہ دیا علی جاؤ مکے میں گلی گلی کہہ دو کہ آج ہمارے گھر پہ کھانا ہے، آج ہمارے گھر پہ کھانا ہے، ہر مکے والوں کی دعوت ہے، ابو طالب کے گھر کھانا کھلایا جائے گا۔ اب آئے پورا مکہ کھانا کھانے کے لیے کون نہ آئے؟ علی گئے، تمام لوگ آئے، پورا مجمع دیکھا، تمام نے کھانا کھا لیا، لیکن سسٹم سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی بات رکھنے کی تھی، وہ رہ گئی، کیونکہ لوگوں نے پہلے کھانا کھا لیا، کھانا کھا کر لوگ چلے۔ تو علی ابو طالب نے پوچھا محمد آپ نے بات رکھی اپنی، کہا کہ چچا کیا کرو، لوگ تو چلے گئے کھانا کھا کے۔ علی کو کہا جاؤ پھر سے دوسرے دن کا اعلان کرو کہ دوسرے دن بھی ہمارے گھر کھانا، اور ایسا ہوا دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی یہ ہوا، چوتھے دن ابو طالب نے کہا رکو، سب سے پہلے بیٹے آپ اپنی بات رکھ دینا، اللہ کی بات رکھ دینا، اللہ کی جو بھی تم کو توحید کی بات رکھنی وہ رکھ دو، اور بعد میں کھانا کھلایا جائے گا۔ جب سے یہ قانون بنا کہ پہلی تقریر پہلا اللہ کا نام اور بعد میں تم کو نیاد دی جاتی ہے، یہ سنت علی ہے۔ علی کے گھر سے یہ بات چلی ہے، تو پہلا آواز بھی اگر شروع ہوا ہے تو کس کے گھر سے؟ علی کے گھر سے۔ پہلی تبلیغ کی بات ہوئی ہے تو کس کے گھر سے؟ علی کے گھر سے۔ پہلی سخاوت شروع ہوئی ہے کس کے گھر سے؟ علی کے گھر سے۔ پہلی شہادت ہوئی ہے کس کے گھر سے؟ علی کے گھر سے۔ پہلی ہجرت ہوئی ہے کس کے گھر سے؟ علی کے گھر سے۔ پہلا قرآن آیا اور قرآن کی بات دنیا تک پہنچائی، کس نے پہنچائی؟ تو سب سے پہلے علی نے پہنچائی۔ یہ ہے علی۔ تو علی کی زندگی یہ ہمارے دل کے اندر رکھو کہ دل میں علی علی، نظر میں علی علی، مر جاؤں تو لکھ دینا کفن پہ علی علی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔